ہر روز نماز ظہر کے بعد یہ چھوٹی سی سورت پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے ہماری بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس بہت جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی برکت والا عمل ہے۔ یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا یہ وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر اندر، یعنی آپ جب اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اسی مہینے کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ آپ وظیفہ پڑھیں، پھر آپ معجزہ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور آپ نے اس وظیفے کو اس نیت سے کرنا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں آزما کر کہ یہ وظیفہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، پاک صاف نیت رکھ کر اللہ پاک پر مکمل بھروسہ کر کے وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، وہ غلطی کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے تو آج آپ میں سے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں، تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا کرنے کے دوران آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، مکمل اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی اس وظیفے کو ختم کروں گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کرے گا، تو اللہ پاک چند ہی گھڑیوں میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر جو معجزات ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کا وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کے، گھر کے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا، آپ پریشان ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں آپ کا قرضہ کیسے اترے گا۔ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرضہ اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں، بندشیں بھی ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو کرنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ تو محترم ناظرین، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، ہم نے وہ آج تک ہمیں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جان لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات وہ بہت ضروری ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں اور آخرت کے لیے نہ کریں، آخرت کو توجہ نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان چھوٹے عاملوں سے بچائیں۔ اس لیے سب چھوڑ کر آج میں آپ کو یہ جو قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ ظہر کی فرض نماز ادا کر لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے اسی جگہ پر جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز میں آپ جب فرض نماز پڑھ لیں گے تو فرض اور سنت کے درمیان آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خدابندی کا آئینہ، خیر و برکات کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا ترک، تریاق روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی، سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں چاہے تم جہاں رہو۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ نبا جو کہ 30ویں سپارے میں موجود ہے، قرآن مجید کی 78ویں سورت، جس کے ساتھ ہی 30ویں یعنی آخری پارے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس میں کل 40 آیات ہیں۔ یہ سورت آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی تسبیح پر اللہ پاک کا ایک اسم ہے یا غنیو، یا غنیو، آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ سے دعا مانگی۔ یاد رکھیں کہ جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض نماز، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگنا۔ پھر آپ اس مہینے میں معجزہ دیکھیں گے میری بہنوں، وہ کچھ آپ کی زندگی میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا تصور نہیں، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے مکمل یقین کامل کے ساتھ یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے اس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی مہینے کے اندر یعنی جس مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، خواہ وہ شعبان کا مہینہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اثرات آپ کو اسی مہینے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، جو کوئی 21 مرتبہ اس اسم یا غنیو کو پڑھے
اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے۔ اس مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مختصر سی تسبیح جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اس تسبیح کو ایک بار پڑھ لیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں اور آسمان سے مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف، آزمائش اور سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مسائل کا حل اللہ کی طرف سے متوجہ ہونا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ اور استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں اور آپ اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ رزق دینا اس رب کی ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ دعا ہے اللہ پاک جن لوگوں کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے گھر میں ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔